السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بنو قریظہ مدینہ منورہ کا ایک معروف، مشہور اور نہایت اقدام یہودی قبیلہ تھا جو اپنا وطن شام چھوڑ کر یہاں آیا اور وادی مہروز کے قریب جو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے آباد ہو گیا۔ یہاں انہوں نے قلعے بنائے اور رفتہ رفتہ یہ علاقہ انہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کر رکھا تھا، جیسے ان یہودیوں نے مشرکین کے افسانے پر غزوہ خندق کے موقع پر توڑ دیا اور عہد شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنو قریظہ بھیجا۔ چنانچہ جب یہ افواہ درست نکلی تو پیغمبر خدا نے 23 ذی القعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد 3000 صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جا سکے۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا اور صرف تیروں سے جنگ ہوتی رہی۔ اس تمام عرصہ میں بنو قریظہ کی مدد کے لیے مشرکین وغیرہ میں سے کوئی بھی آگے نہ آیا اور بالآخر انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 700 یہودیوں کو گرفتار کر کے معاہدے کے مطابق قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے ان کے مال ضبط کر لیے گئے، جن کی تقسیم کا اختیار پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ انہی اسیر عورتوں میں ایک خاتون ریحانہ بھی تھی جو کہ بنو قریظہ کے سردار شمعون بن زید کی بیٹی اور حاکم کی بیوی تھی۔ ابن سعد رحمت اللہ علیہ کے مطابق آپ زید بن عمرو خنافہ کی ساجزادی تھی جو کہ بنو نذیر سے تھا، اور آپ کی شادی حاکم نامی یہودی سے ہوئی تھی جو کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن سعد روایت نقل کرتے ہیں کہ ریحانہ کا شوہر حاکم ان کی بہت عزت اور محبت کرنے والا تھا، اسی لیے آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے بعد کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن غزوہ بنو قریظہ ان یہودیوں میں شامل تھا جو قتل کر دیے گئے تھے، اور حضرت ریحانہ ان خواتین میں شامل تھیں جنہیں اسیر بنایا گیا تھا۔ حضرت ریحانہ خود کہتی ہے، میں ان خواتین میں شامل تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے مجھے علیحدہ فرما دیا اور اس میں خدا کو میرے لیے بھلائی اور خیر منظور تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ام منذر بنت قیس کے گھر چند ایام کے قیدی قتل کر دیے گئے اور لونڈیاں بیچ دی، یہاں تک کہ قیدی قتل کردہ غلام بانٹ دیے گئے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ سے شرمانے لگی۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لو تو رسول اللہ تمہیں اپنے لیے چن لیں۔ میں نے عرض کیا، میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر سلام پیش کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا اور 500 درہم حق مہر پر مجھ سے نکاح فرما لیا کہ جس طرح دیگر امہات المومنین کے مہر تھے۔ ام منذر کے گھر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شب عروسی گزاری اور دیگر ازواج کی طرح میری باری بھی مقرر فرما دی اور مجھ سے پردہ کرایا۔ ام المومنین حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہت عزت
اور خیال فرمایا کرتے تھے کسی نے مجھ سے کہا کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو قریظہ کے قیدی مانگ لیتی تو حضور انہیں آزاد فرما دیتے۔ آپ نے جواب دیا خلوص سے پہلے ہی تمام قیدی بانٹ دیے گئے تھے۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 ہجری میں ہوا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ انتقال فرما گئیں اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک اور روایت نقل کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام پیش کیا، جیسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوتنوں سے سخت غیرت آئی، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک طلاق دے دی، مگر یہ اپنی جگہ پر جمی رہی اور طلاق کا بے حد غم کیا اور ہر وقت روتی رہتی۔ پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو آپ سے رجوع فرما لیا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام منظر سلمہ بنت قیس کے گھر بھیجا تو آپ وہاں رہی، حتیٰ کہ ایک حیض کے بعد آپ پاک ہو گئی تو ام منظر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اگر چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، اور چاہو تو لونڈی ہی رہو۔ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لونڈی بن کر رہنا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سہولت ہے، پس آپ لونڈی ہی رہیں حتیٰ کہ وفات پا گئی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پر سلام پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر سلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی قوم کے دین پر قائم رہوں گی۔ آپ کا انکار کرنا حضور کو بہت گرا گزرا اور آپ ان کے پاس سے تشریف لے گئے۔ جب آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے قدموں کی آٹ سنی اور فرمایا یہ ابن سیہ ہے اور ریحانہ کے اسلام قبول کرنے کی بشارت لے کر آئی ہیں۔ آپ کی پیش گوئی ہمیشہ کی طرح سچ ہوئی۔ ابن سیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریحانہ ابن سیہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ پس حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ تادم وفات لونڈی کی حیثیت سے ہی رہی ہیں۔ یہ تمام روایات طبقات ابن سعد سے لی گئی۔ اس کے علاوہ سیرت حشام جلد 2 میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ الاصابہ میں ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں بطور کنیز رہی، جبکہ بعد نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حجۃ الوداع سے واپسی پر ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ریحانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندھی تھی۔ مختصر یہ کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور جوانی میں ہی رحلت فرما گئی۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی بیٹی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے باز رکھنے
اور اپنی مشیت کے تابع بنانے سے عاجز آ جانے کے بعد ہر دم اسی سوچ و بچار میں پڑا رہتا کہ اب میں قریش کے سامنے کس منہ سے جاؤں، وہ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میرے جیتے جی بیٹی آباؤ اجداد کے دین کو ترک کر چکی ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی رملہ اور دماد پر ناراض ہیں تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینے شروع کر دی، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاوند عبداللہ بن حجش ان مہاجرین میں سرفرست تھے جو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ باغ نکلے تھے، لیکن ابو سفیان بن حرب اور دیگر زمائے قریش کو یہ بات بڑی شاک گزری کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل کر سرزمین حبشہ میں چین و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے نجاشی کے پاس اپنا قاصد بھیجا تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف کرے اور پرزور یہ مطالبہ کریں کہ پہلی فرصت میں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند انسان سن نہیں سکتا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی بات سننے کے بعد مہاجرین کے جماع کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے دین کی حقیقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق نظریات معلوم کیے، اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں سے چند آیات سنائیں۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآنی آیات کی تلاوت سنائی تو نجاشی بے بسی کے عالم میں زوروں کی طرح رونے لگا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور ان سے کہنے لگے یہ آیت جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا بالکل اس نور کی طرح یکساں ہے جو ایک منبع سے پھوٹ رہا ہو۔ پھر اس نے اللہ واحد لا شریک پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے ہر اس شخص کی حمایت و حفاظت کا اعلان کر دیا جو پناہ لینے کی خاطر ہجرت کر کے اس کے ملک میں آ جائے۔ لیکن ایوان حکومت کے دیگر جماع بد ستور عیسائیات کے پیروکار رہے۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے، دشوار گزرا اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا سخت امتحان لیا جائے جس سے عقل مندوں کی عقل و دانش کی فہم و فراست دنگ رہ جائے، اور پھر اس کٹن ابتلا سے کامیاب و کامرانی نکل کر عز و شرف کی چوٹی پر جلوہ فروز ہو سکے۔ ایک رات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر لیٹی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خاوند ایک گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے اور رات بھی تاریکی ہے۔ وہ یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھی، اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئی، لیکن اس نے اپنا یہ خواب نہ خاوند کو بتانا پسند کیا اور نہ ہی کسی اور کو۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد
آنے والا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند عبداللہ بن حجش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے لیے میخانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت شراب نوشی سے سیراب ہی نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے تو عیسائیت قبول کرے۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی اور تین صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آئیں۔ یا تو وہ اپنے خاوند کی بات مان کر عیسائیت قبول کرے اور اسی طرح اپنے دین سے مرتد ہو جائے، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لے۔ یہ راستہ وہ کسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتی، خواہ ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائے، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کرے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی بسر کریں۔ نہ ان کا وہاں کوئی خاندان تھا، نہ وطن اور نہ ہی مددگار۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کشش پیدا نہ کر دے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خاوند عبداللہ بن حجش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہو گئی۔ ایک روز چاشت کے وقت بد نسیم اپنے دامن میں بینی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ صبح کی نورانی کرنیں چاندی کی مانند چمک رہی تھی، فضا معطر تھی، موسم دل ربا تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مسرت و شادمانی کا یہ پیغام لیے رقص کنا تھی۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہہ کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے۔ حضرت محمدیہ اسلام نے آپ کو اپنی زوجات میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ آپ بھی جیسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کی بلائیں لینے لگی اور وار فتگی کے عالم میں اسے دعا دینے لگی کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خیر و برکت سے نوازے۔ اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ دے دی۔ آج ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسرت و شادمانی کے اس موقع پر اگر دنیا کے خزانوں کی مالک ہوتی تو وہ بھی اس خادمہ کو بطور تحفہ عنایت کر دیتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں، کیونکہ وہ رشتے میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جرمٹ میں واقع عالیشان محل کے خوبصورت اور آراستہ پیراستہ وسیع ہال میں شادی کی
تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس پر وقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن سعید بن عاص اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی، تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذات ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پیغام ملا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سفیان کی ان سے شادی کر دو، اور میں یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وکیل خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے۔ پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔